حالات ملک کے کیا ہیں وہ آپ خوب جانتے ہیں. میں کچھ بات کروں اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ کے ذہن میں جو سوال ہوں وہ پوچھ لیں گے تو بات بن جائے گی، بجائے اس کے کہ میں بس کھانا پوری کرنے کے لیے، ایک ٹائم پورا کرنے کے لیے زیادہ بات کر جاؤں. حالات ملک کے آپ کے سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. کوئی ایسی مستحکم حکومت نہیں ہے جس کو ہم فخر سے دیکھ سکیں، اور جو حکومتیں ملک کے مسائل کا حل ہوتی ہیں کم سے کم فی الحال اس کا چہرہ نہیں ہے. اس کے بہت سارے اسباب ہیں. اس کا میں نہیں کہتا کہ شہباز شریف صاحب جواب ذمہ دار ہیں یا نون لیگ ذمہ دار ہے، میں یہ نہیں کہتا. حالات اس ملک کے سے رکھے گئے. معیشت کو خان صاحب کی حکومت میں اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کو پتہ ہے. اور کوئی بھی حکمران کوشش تو کرتا ہے حالات ٹھیک کرنے کی. شہباز شریف صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں، بے پناہ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے. جو کہتے تھے کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، کم سے کم اس سے نکل آئے، اس بحران سے نکل آئے. اور یہ اس میں اس حکومت کا کارنامہ ہے، شہباز شریف صاحب کا اور ان کے دوستوں کا اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کا. ان کا بھی بڑا کمال ہے کہ انہوں نے بہت سارے، جیسے میں اپنی پارٹی کے لیے کہتا ہوں، اتنی تنقید برداشت کی ہے انہوں نے کہ کمال کر دیا ہے. اور صرف اس لیے تنقید برداشت کی ہے کہ یہ حکومت چل پائے، جمہوریت کا تسلسل قائم ہو. جمہوریت کو آگے لے کے جانے کی کوشش کی ہے اور یہاں تک لے کر آئے. اللہ نے چاہا تو یہ حکومت یہ جمہوریت اپنا مدت پوری کرے گی. لیکن ہمارے عوام کے، پاکستان کے ملک کے صوبوں کے کچھ طبقات ہیں اس حکومت سے، ان کی ضرور ہم خواہش کرتے ہیں کہ وہ توقعات ہمارے پورے ہونے چاہیے. مہنگائی بھی کنٹرول ہو رہی ہے، بے روزگاری بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی ہے، معاشی ترقی بھی ہو رہی ہے، ترقیاتی کام بھی چلو پورے پاکستان میں نہ صحیح ایک مخصوص علاقے میں بھی چل تو رہے ہیں، بالکل خاموشی نہیں ہے. لیکن ہمیں افسوس یہ ہے کہ یہ ترقیاتی پروگرام، یہ ترقیاتی منصوبے، یہ ملک کو ترقی کے راستے پہ چلانے والے منصوبے دوسرے صوبوں میں بھی ہونے چاہیے. یہ مہربانیوں کی بارش پنجاب کے ایک مخصوص علاقے میں کیوں ہونی چاہیے؟ پورے پنجاب میں ہونے چاہیے، سرائکی علاقے میں ہونے چاہیے، سندھ اور بلوچستان بھی اس سے محروم رہنے نہیں چاہیے. ہماری یہ بات ہے، ہم کوئی دوسری بڑی تنقید نہیں کرتے. میں تو ہمیشہ یہ بولتا ہوں حکومت اچھے کام کر رہی ہے، حکومت اچھی اسکیمیں دے رہی ہے. اسی اسکیموں کے پروگرام میں سندھ کا بھی حصہ ہونا چاہیے، بلوچستان کا بھی حصہ ہونا چاہیے. سوائے خوشحالی دینے کے آپ ملک کو آگے لے کے نہیں جا سکتے. ہمیں دل بڑی کرنی چاہیے. میں کسی خاص سے، آپ کو پتہ ہے ہر عید پر آپ مہربان ہوتے ہیں، پھر میں عید کے پہلے ہی دن صبح صبح کوئی کسی خاص شخصیت پر کوئی تابڑ توڑ حملے نہیں کرنا چاہتا. لیکن جہاں پاکستان کے بقا کا سوال ہے وہاں میں ضرور حکمرانوں سے کہوں گا اور وزیر اعظم سے خاص طور پہ کہوں گا، ان کی پارٹی سے کہوں گا کہ وہ بھی خوشحالی کے معاملات میں دوسرے صوبوں کو بھی مدد. بلوچستان کو سختی سے تو کنٹرول نہیں کر سکو گے، سختیاں کر کے ان پہ جو بھی قانونی کارروائیاں کر کے آپ تو ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. بہتری کے ساتھ، تعلقات کے ساتھ، دوستانہ ماحول میں ہی بلوچستان کو چلایا جا سکتا ہے. کچھ عرصہ بلوچستان بڑا پرسکون رہا ہے. بلوچستان میں سیاسی سرگرمیاں رہی ہیں صرف اس بنیاد پہ کہ ان کو سیاسی طور پر اہمیت دی گئی اور بھیجا ان پر وہ جو ناراضگی والا اظہار تھا وہ وفاق نے نہیں کیا. لیکن پھر ایسے حالات ہو رہے ہیں کہ بلوچستان کے حالات اب اچھے نہیں ہیں. میں اخبار پڑھتا ہوں، میں میڈیا سنتا ہوں، ہم سب کو پریشانی ہے. جو بھی محب وطن پاکستانی ہے اس کو ان حالات سے پریشانی ضرور ہوگی. لیکن میری ساری توجہ ایک سندھ کے سیاسی کارکن کے حیثیت میں سندھ پہ رہتی ہے تاکہ اس کو بھی ٹھیک کیا جائے. لیکن بدقسمتی سے میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ حکومت پہ تنقید نہ کروں، وزیر اعظم صاحب پہ تنقید نہ کروں، اور ان کے مخصوص وزراء پہ جن کے ذہن میں پاکستان کی سیاست نہیں ہے
وہ علاقائی سیاست کرتے ہیں, علاقائی سوچ سے چلتے ہیں, وہ درست نہیں ہے. آپ پاکستان کے وزراء ہیں, آپ مرکزی وزیر ہیں, آپ کو سارے پاکستان پہ نظر رکھنی چاہیے. یہاں صرف ابھی خان صاحب تو جیل میں ہیں, ابھی سارا آپ اپنے تابڑ توڑ حملے خان صاحب کی طرف کرو گے تو کوئی لوگ خوش نہیں ہوں گے. لوگ کہیں گے یہ انصاف بھی نہیں ہے. حکومت میں بیٹھے آپ دیں نا عوام کو انصاف, آپ حالات بہتر کریں. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں حکومت کی ذمہ داری ہے تمام لوگوں کو, تمام سیاسی پارٹیوں کو ٹیبل پہ بٹھانا. پاکستان کے مسائل کا حل یہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھے. اب یہ بھی بدقسمتی ہے, پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ بلاول صاحب نے تو پہلے دن پہ کہا ہم غیر مشروط حمایت کرتے ہیں خان صاحب کی. پھر خان صاحب کے سر میں کیا تھا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ان کو ابھی تک وہ انگلی کے نشے سے ہی نہیں نکلے کہ وہ قبول کرتے وہ بات کو. اللہ لگی بات کرنی چاہیے. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم غیر مشروط حمایت کرتے ہیں, کسی کی بھی حمایت ان کو پسند نہیں آئی. آج حالات جو ہے ملک کے آپ دیکھیں, اب حالات خراب کرنے کی بھی ذمہ داری ہے ان پر, پھر بھی کہتے ہیں حکومت حکومت. حکومت کو بے شک برا بولے, حکومت کی تنقید حکومت پر ہی ہوگی, لیکن آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. میں اس معاملے میں میاں صاحب کو اچھا سمجھا تھا جب معاملہ پشاور کا ہوا, پبلک اسکول والا, انہوں نے تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک ساتھ بٹھایا تو مسئلے کا حل بھی نکل آیا. لیکن موجودہ حکومت کو پتہ نہیں کیا ہے, نہ یہ بیٹھنے کو تیار ہے, اور وہ جو ہر وقت کہتے ہیں دہشت لایا کون, دہشت گردوں کو پاکستان میں کس نے ڈیرے بنا کے دے دیے مضبوط. زبردستی بنائیں گے. میں سمجھتا ہوں اس کے جواب میں میرے ہونٹوں پہ جو جملہ آ رہا ہے وہ میں جملہ نہیں ادا کرنا چاہتا. آپ زبردستی کینال بنائیں گے اچھا نہیں ہوگا. سندھ کو کسی صورتحال میں قبول نہیں ہوگا یہ فیصلہ. ساری سندھ راستوں پہ آ گئی ہے, ساری سندھ شاہراہوں پہ آ گئی ہے اس پانی کے مسئلے پر. زندگی موت کا مسئلہ ہے. لوگوں کے علاقے میں پینے کا پانی نہیں ہے, فصلوں کا پانی نہیں ہے, فصل بنجر ہو گئی ہے, فصلیں نہیں ہو رہی ہیں, بھوک کھا جائے گی. سمجھتے نہیں ہیں. ایک صوبے کو پریشانی نہیں ہے, بڑا صوبہ ہے, وہ خوشحال ہے, پانی وہاں سے آ رہا ہے. آنے تو پانی بھلے آپ اگر پانی کے شروعات میں ماحول بیٹھے, اس میں آغاز والی صورتحال میں بیٹھے, اس پہ فخر نہ کریں. ساری دنیا میں جو ٹیل کے لوگ ہیں ان کا حق ہوتا ہے پانی پر. اگر آج آپ ہمارا نہیں مانو گے پھر کل بین الاقوامی حیثیت میں بھی آپ کا حق نہیں مانا جائے گا, پھر آپ سے جو پہلے بیٹھے ان کا مانا جائے گا. سندھ کے پانی سے محروم نہیں کرنا چاہیے. سندھ ویران ہو جائے گی, سندھ برباد ہو جائے گی. یہ سندھ کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. سندھ کے لوگ کسی بھی معاہدے کو, کسی بھی رہنما کی یقین دہانی کو نہیں مانیں گے. حکومت کو فی الفور اعلان کرنا چاہیے کہ ان کے نالوں سے ہم دستبردار ہوتے ہیں. یہی بڑا آج کا مسئلہ ہے. تنقید کی ماحول نہیں بنانا چاہتا, میں صرف کہنا ہمارا بڑا مسئلہ ہے. سندھ میں سوئی گیس کا بحران ہے, سندھ میں بجلی کا بحران ہے. آپ دیکھیں مقدس دن بھی آئے تو حکومت اعلان کرے گی ان دنوں میں کچھ نہیں ہوگا. ان دنوں میں ہوتا ہے, لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہمارے یہاں, رات کو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. لیکن پانی کا مسئلہ جو صورت اختیار کر رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے. پانی کے مسئلے پر جو فضا بنائی گئی ہے وہ ملک کے لیے اچھی نہیں ہے, وفاق کے لیے اچھی نہیں ہے. ملک میں جو سیاسی ماحول اور دوستانہ ماحول ہونا چاہیے اس کے لیے یہ ماحول اچھا نہیں ہے پانی والا. ہم الزام تراشی نہیں کرتے لیکن ذمہ داری تو حکومت پہ رکھیں گے. بہت ساری باتیں ہمارے دوست وقت پر وقت کرتے ہیں. اب یہ موقع نہیں ہے, آپ کو بہت ساری جگہوں پہ جانا ہے, آپ میرے پاس بھی آ گئے. میں کہتا ہوں پانی کا مسئلہ سندھ کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اس پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے برابری کی بنیاد پر, ایک دوسرے کے حق تلفی سے بچ کر اگر ہم بات چیت کر سکتے ہیں تو ہم کریں گے. لیکن اگر آپ زبردستی ڈنڈا اٹھا کر کوئی معاملہ کر, میں تو ان کارکنوں میں سے ہوں جو جب یہ اکارڈ ہو رہا تھا پانی کا 91 میں, تب بھی ہم خلاف تھے, ہماری پارٹی خلاف تھی. ہماری پارٹی کے وزراء اور رہنما
کانفرنسوں میں شریک ہو رہے تھے. حکومت بیٹھی ہے جب سائیں مظفر شاہ جام صادق کا زمانہ تھا, وہ بیٹھے ہمیں جواب دیتے تھے. ہم ان کے پانی کے معاہدے کو تحفظ دینے میں سائیں مظفر شاہ بھی حکومتی ٹیم کا جیسے سربراہ تھا, ہم نہیں تھے. لیکن پھر حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ ساری سیاسی پارٹیوں نے 91 کے اکارڈ کو قبول کیا. تو بھی 91 کو چلو قبول کیا ہے تو اس کے تحت تو ہمیں پانی دینا چاہیے نا. یہ تو اس معاہدے کے تحت بھی ہمیں پانی نہیں دیتے. اور اب یہ جو کینال نکالیں گے یہ نہیں بن سکیں گے. جمہوریت ختم ہو جائے, پارلیمنٹ ختم ہو جائے, سیاسی نظام ختم ہو جائے, پیپلز پارٹی چلو پھر کیا ہوگا ملک کا. ابھی کم سے کم کوئی صورتحال تو ہے, بات چیت تو کر سکتے ہیں اپن, وزیر اعظم سے بات تو کر سکتے ہیں, عدلیہ سے بات تو کر سکتے ہیں, پارلیمنٹ میں معاملات لا تو سکتے ہیں. پھر اگر یہ سسٹم ہی پورا ہو جائے گا کس سے بات کریں گے. ہمارے تنقید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وفاق ختم ہو جائے, ہمارا یہ مطلب نہیں کہ پارلیمنٹ ختم ہو جائے, نہیں. ایک ایسی جگہ تو رہے جہاں ہم مل کر بات تو کر سکیں, کم سے کم پارلیمنٹ میں بیٹھ تو سکتے ہیں. پارلیمنٹ کے ذریعے آج اگر ایوان صدر میں زرداری صاحب بیٹھے ہیں تو ہماری بات تو ہوتی ہے. زرداری صاحب بھی نہ ہو پھر ہماری بات کون سنے گا. گزرا حنیف عباسی صاحب کی جیسے گفتگو سن لی, یہ تو پنجاب کے سب وزیروں کے یہ زبان ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تنقید بھلے برداشت کرے لیکن مسئلے کا حل نکلے. ہم مسئلے کے حل کی طرف جا رہے ہیں. اب حل کرنا ہمارے بس میں نہیں, ہمارے بس میں تجویز دینا ہے, ہمارے بس میں کوشش کرنا. بدقسمت سے جب سے پاکستان بنائے چند سالوں کو چھوڑ کر کنٹرول ڈیموکریسی رہی ہے یہاں. چند سال جمہوریت آزاد رہی ہے تو آج تک اس کے اثرات رہے ہیں. بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی کسی حد تک آزاد تھی تو آج تک بھٹو صاحب کے دور کے اثرات نظر آتے ہیں, تعریفیں ہو رہی ہیں. بی بی کے زمانے کے جو کارنامے ہیں ان کی تعریفیں ہوتی ہیں. باقی کیا ہوا ہے تو میں آپ کے ساتھ متفق ہوں. اگر اس انداز سے جمہوریت چلائی جائے گی تو جمہوریت نتیجے دینے کا نام ہے. جمہوریت بہتر فیصلے کرنے کا نام ہے. جمہوریت ملک کو ترقی کے راستے پہ لے جانے کا نام ہے. اگر آپ اس پہ جانے کا اختیار ہی چھین لیں گے سیاسی پارٹیوں سے تو جمہوریت کیا دے گی, کچھ بھی نہیں دے گی. سندھ حکومت ہمیں عزیز ہے. سندھ حکومت کو ایسے تو نہیں ہلایا جا سکتا, دھمکی سے تو نہیں معاملہ چلے گا. حنیف عباسی صاحب بیٹھ کر وزیر ہوئے, اب وہ دھمکیوں پر آ گئے. آدمی اچھے سیاسی آدمی ہے لیکن پتہ نہیں ہے کوئی خاص ذہنیت ہے. جو بھی وہاں طاقت والے گھر میں بیٹھتا ہے وہ دھمکیاں دینا شروع کرتا ہے. سندھ کے لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا حکومت کے آنے اور جانے سے. ہم جمہوریت چاہتے ہیں. یہ طے کر لیں آپ اگر جو ہمیں دھمکی دیتے ہو اس سے نقصان آپ کا بہت بڑا ہوگا, آپ کا نقصان ہوگا. وفاق کا نقصان نہیں ہے, پنجاب کا نقصان ہوگا. ہم ملک کو چلانے والے ہیں, ہم ملک کے لیے جان دینے والے ہیں, ہم وفاق کو قائم رکھنے والے ہیں. ہم وفاق کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. ہم مفاد پاکستان کے خلاف نہیں, ہم عدلیہ کے خلاف نہیں, ہم وفاقی نظام کے خلاف نہیں. ہم پر تو تنقیدیں ہوتی رہی ہیں کہ ہم وفاق کے ایجنٹ ہیں, ہم تو وفاق کو بچانے والے ہیں. لیکن یہ حنیف عباسی صاحب میرے بھائی ہیں, اور بھی بہت سارے رہنما ہیں نون لیگ کے, وہ بڑا بولتے ہیں. ان کو سندھ میں بولنے کا موقع ملے تو جیسے وہ مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں سندھ کے لوگوں کو گالیاں دینے کا اور سندھ پہ, لیکن یہ رویہ اچھا نہیں ہے. اس نے آپ کو بڑی قیمت دے دی ہے, اب زیادہ نہ لو تو اچھی بات ہے. ابھی دوسری قیمت آپ نے دوبارہ وصول کی تو آپ بھی نہیں رہیں گے.